گمراہی کے راستے میں انسان کہاں سے جاتا ہے؟ یہاں سے جاتا ہے کہ جب انسان کسی شعبے کے ساتھ وابستہ ہو جائے وقت کے تقاضے کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اور ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد اسی کے فضائل سنا کے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بس جس شعبے میں کام کر رہا ہوں وہی 100% درست، اور یہ جو باقی کر رہے ہیں یہ تو بس ویسے ہی لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک آدمی ہے، اگر وہ مدرسے میں تعلیم و تعلم کا کام کر رہا ہے، اس نے 8 سال لگائے، 10 سال لگائے، اب وہ یہ سوچنے لگ جائے کہ بس دین کا کام تو وہی ہے جو مدرسے میں ہوتا ہے، باقی یہ تبلیغ والے بھی فضول کام کر رہے ہیں، جہاد والے بھی فضول لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے یہ گمراہی کیا ہے بھائی۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہے، اپنے حالات کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں اس کام میں لگوں تاکہ کسی طرح دین کی خدمت ہو جائے، لیکن عرصہ گزارنے کے بعد یا کچھ وقت گزارنے کے بعد ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کام تو بس یہ تبلیغ کا ہی ہے، باقی یہ علماء بھی فضول لگے ہوئے ہیں، یہ مدارس والے بھی بس خواہ لگے ہوئے ہیں، یہ جہاد والے بھی ویسے لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے یہ بھی گمراہی ہے۔ اور یہ باتیں سننے میں آتی ہیں، کچھ لوگ تو سادگی کی بنیاد پر کہہ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ باقاعدہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بس ہم جس شعبے میں لگے ہوئے ہیں اصل دین تو وہی ہے، باقی تو یا تو کام ہی فضول ہے یا اگر کام ہے تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ یا اسی طرح ہمارے جو مجاہد بھائی ہیں، بعض اوقات ان کی طرف سے یہ باتیں سننے میں آ جاتی کہ وہ ایک بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں، اچھا کام ہے، قربانی ہے، لیکن وہ اس کام میں لگ کر اگر یہ ذہن بنا لیں دیگر کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ میں، تعلیم و تعلم میں، سیاست و حکومت میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی کام نہیں کر رہے، ظاہر ہے یہ بے اعتدالی ہے، یہ بالآخر انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، یہ غلو کا راستہ۔ میرے محترم دوستو، جس طرح شیطان انسان کو کفر کی طرف ترغیب دیتا ہے، وہیں پر ایک مسلمان کو، ایمان والے کو یہ غلط خیالات اس کے ذہن میں ڈال کے اس کو یہ بتا کر کہ بس تم ہی ٹھیک کام کر رہے ہو، باقی تو ٹھیک نہیں کر رہے، یہ باقیوں کا کام تو تمہاری طرح نہیں ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ غلو ہے جس سے منع کیا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ علماء کا ایک گروہ اس امت میں رہے گا، مشائخ کا، جو غلو کرنے والوں کی تحریف کو دور کرے گا، دین ان کو بتائے گا کہ یہ غلو کا راستہ ہے، حق راستہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کرو۔ یہ سب جو لگے ہوئے ہیں دعوت و تبلیغ میں، تعلیم و تعلم میں، جہاد و قتال میں، سیاست و حکومت میں، یا مسلمان سائنسدان جو آپ کے لیے ایجادات کر رہے ہیں، آپ کے دفاع کو مضبوط کر رہے ہیں، اگر ان کے اندر اخلاص ہے، یہ 2 شرطیں بڑی ضروری ہیں کسی بھی شعبے کے اندر، انسان چاہے دعوت و تبلیغ کر رہا ہو، تعلیم و تعلم کے اندر مصروف ہو، یا جہاد و قتال میں، یا سائنس کے میدان میں ہو، میڈیکل کے میدان میں ہو، 2 شرطیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک اخلاص، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر نیت یہ ہے کہ میرا نام بن جائے، مجھے شہرت مل جائے، یا سائنس پڑھنے سے مقصد یہ ہے کہ میرا نام بن جائے اور یہ کہ مجھے ایک اچھی نوکری مل جائے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ مقصد یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، یہ چیز سیکھ رہا ہوں، یہ مہارت حاصل کر رہا ہوں، اس شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ایک تو ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے، اسلام کی خدمت کرنی، اور دوسرا جو کام بھی کرے وہ حدود و آداب کے دائرے کے اندر رہ کر کرے، اسے جو بتائی جائیں حدود و آداب ان کے اندر رہ کر کرے، تو وہ جس میدان میں بھی اپنی صلاحیتیں صرف کر رہا ہے وہ اللہ سے پر امید رہے کہ اللہ اس کی قربانی کو قبول فرمائے، اللہ اس کے کام میں برکت پیدا کرے گا۔ جب ہمارے اندر یہ غلط عادتیں پڑ جاتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس جی دین کے جس کام کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کام میں لگے ہوئے ہوتے ہو اس میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ یہ سب لوگ، ان سب لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ دین کی سر بلندی ہے، یہ سب لوگ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، دین کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ وہ بعض بزرگوں کا یہ مقولہ ہے، اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے انسان کے سانس ہیں، جتنے انسان کے سانس، اس لیے کسی ایک راستے کے بارے میں یہ کہنا کہ بس مرکز تو یہی ہے، دینی کام تو بس یہی ہے، اور باکام یا تو ہے نہیں ہیں لیکن ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ دین کو پھیلانے کے لیے دین کے مختلف شعبے ہیں، اور ہر شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو لگایا ہوا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں دین کو پھیلانے کا، اس کی نشر و اشاعت کا ایک شعبہ ہے تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا جس کو ہم بولتے ہیں۔ اب یہ شعبہ ہمارے ہاں مدارس کے اندر ہوتا ہے، دین کے پھیلانے کا کام مدارس کے اندر، دینی مکاتب کے اندر ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو اسلامی یونیورسٹیاں ہیں، اسلامی کالجز ہیں، ان کے اندر بھی، عرب میں بھی اور پاکستان میں بھی اسی طرح یہ کام ہو رہا ہے، دین سیکھنے سکھانے کا۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام جو ایک بڑے پیمانے پر ماشاءاللہ ہو رہا ہے، جس کے لیے ہمارے تبلیغی مراکز ہیں، ہمارے اور دیگر مراکز ہیں جو الحمدللہ ایک عمومی انداز سے مسلمانوں کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ، اس احاطے کے علاوہ غیر مسلموں کی دعوت کا کام بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں الگ سے، جو یورپین ممالک میں، ہندوستان کے اندر ایسی شخصیات ہیں، ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جہاد و قتال ہے، وہ بھی دین پھیلانے کا ذریعہ ہے، اس کے لیے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ افغانستان کے مجاہدین، کشمیر کے اندر مجاہدین ہیں، اسی طرح شام کے اندر، برما کے اندر، اس طرح مختلف علاقوں میں اپنی اپنی سطح پر جہاد کا لوگ کام کر رہے ہیں، یہ بھی دین پھیلانے کا کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے۔ سیاست و خلافت، حکومت، اس کے لیے کچھ علماء نے اپنے آپ کو، کچھ اہل دین نے، دین کا ذوق رکھنے والوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ بھی دین پھیلانے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ اسی طرح کچھ مسلم سائنسدان ہیں، آج پاکستان اگر ایٹمی قوت ہے تو اس کے پیچھے کچھ مسلم سائنسدانوں کی محنت ہے نا، ان کی قربانیاں ہیں، اور ان کا ایک نظریہ تھا، ان کی ایک جد و جہد تھی، ایک نیت تھی، اس بنا پر آج پاکستان الحمدللہ ایٹمی طاقت بن گئے۔ تو غرض دین کی نشر و اشاعت کا، دین کے پھیلانے کا یہ جو مختلف ذرائع ہیں، مختلف راستے ہیں،
یہ سب دین کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں یہ ان کا تقاضا ہے کہ اس دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ اکرام میں کچھ شخصیات ایسی تھیں جو بیک وقت تمام صفات کی جامع شخصیات، مثلا 4 خلیفوں کو دیکھ لینا، اب یہ شخصیات ایسی شخصیات تھیں جو بیک وقت مجاہد بھی تھی، بیک وقت مبلغ بھی تھی، بیک وقت فقیہ اور معلم بھی تھی، اور بیک وقت ایک بہت بڑی خلیفہ اور سیاسی شخصیات، اور صحابہ اکرام میں اور بھی ایسی بہت سی شخصیات جو بیک وقت کئی صفات کی جامع تھی، لیکن جو وقت گزرتا گیا تو ایسی شخصیات کم ہونے لگی کہ جو بیک وقت سارا کام، چنانچہ اس کے بعد شعبوں میں تقسیم آنے لگی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو جہاد و قتال کا کام کرنے لگے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر لی، کچھ لوگ ایسے تھے جو سیاست کے اندر دلچسپی لینے لگے اور ان کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے لگے، اس میں جدوجہد کرنے لگے۔ اس لیے اس وقت سے لے کر آج تک یہ تقسیم چلی آتی ہے۔ جیسے الحمدللہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر علماء کا، اہل دین کا، مشائخ کا ایک طبقہ ایسا ہے جو تعلیم و تعلم کے اندر مصروف ہے، وہ مدارس کے اندر بیٹھ کر روکھی سوکھی کھا کر دین کی حفاظت کا، دین کے سیکھنے سکھانے کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہاد کی تحریکیں چلا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام، اس کے اندر اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، اس کا کام وہ کر رہے ہیں، اور بہت سے علماء ایسے ہیں جو سیاست کے میدان میں ہیں اور وہ اس کا کام کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچنے کی توفیق دے، دین کے تمام شعبوں میں اور ان میں جو بھی کام کر رہے ہیں ہمارے بزرگ، اللہ سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔